الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم کچھ قرآن شریف پڑھنے کے کچھ فائدے ہم دیکھیں گے کہ قرآن شریف دیکھیں سارے مسلمانوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو ہم دو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھو پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھا پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، یعنی پڑھا بھی پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن 2 رکعت پڑھ کے یا زیادہ زیادہ 8 رکعت پڑھ کے وہ سو جاتے ہیں۔ تو آپ قرآن شریف اگر آپ نے تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے یا 8 رکعت پڑھی ہے، جتنی بھی آپ پڑھیں، اس کے بعد اس کے اندر آپ قرآن شریف کی صورتیں پڑھیں یا 2 رکعت کے بعد آپ قرآن شریف تھوڑا سا ضرور پڑھیں۔ ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی تھیلی جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو، اور اس شخص کے حق میں، یہ تو وہ ہے جو کہ قرآن شریف کو تہجد میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ مہک جو ہے نا وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے۔ قرآن شریف سب نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم بھی حاصل کیا ہے، ترجمے سے بھی ایون لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے بہت لوگوں نے کافی صورتوں کا، لیکن پھر بھی رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے اور نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن وہ قرآن جو ہے نا تہجد میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تہجد میں اول تو تہجد نہیں پڑھتے، اگر تہجد پڑھ بھی لیں تو تہجد کے ٹائم پہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سونے کا ٹائم ہے، تو تہجد میں آپ قرآن شریف پڑھیں۔ اور نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پہ عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود اور محفوظ ہے، ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی جس کا منہ کس کر بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو 2 طرح کے مسلمان ہیں دنیا میں، کچھ لوگ تہجد میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو جی مسلمان ہیں اور ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے ترجمے سے بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کے مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ یہ ایک قول ہے، انہو لقول فصل، یقیناً وہ ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے، انہو لقول فصل، انہو کا مطلب ہے یقیناً وہ لقول کلام ہے، فیصلہ کن، فصل فیصلہ کن کلام ہے۔ اب کون سا کلام ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام۔ یہ سب سے بڑا، سب سے جو فرسٹ پیج ہے قرآن شریف کا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ فاتحہ ہے، جو کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام جو ہے نا، اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو، تو یوں اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے، یعنی آپ افتتاح بھی کہہ سکتے ہیں، فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، دباچہ یا آغاز کلام۔ تو سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ افتتاح کرنا کسی چیز کا، افتتاح، دباچہ یا پھر آغاز کلام، تو یہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے۔ اب یہ جو مطلب تو اللہ نے فاتحہ اس لیے رکھا کیونکہ یہ افتتاح کر رہا ہے اللہ کس چیز کا؟ قرآن شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو افتتاح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آغاز کلام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بگننگ، ٹھیک ہے نا، بگننگ میں کچھ چیز کو ایسا بولا جاتا ہے تو وہ چیز ہے کہ اللہ نے قرآن شریف سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کب، یہ پوری چیز جو اللہ نے نازل کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سورت ہے جو کہ زمانہ نزول، یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانے میں یہ پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی پوری، اور اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوتی تھیں جو کہ سورہ علق، سورہ مزمل
اور سورہ مدثر میں ہے۔ تو یہ واحد وہ سورت ہے جو سب سے پہلے پوری سورت نازل ہوئی، سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے صرف آیات نازل ہوئی جو کہ سورہ الق یعنی سورہ کلاؤز برب یہ ہے، سورہ الق ہے، سورہ ایک تو سورہ ناس ہے، سورہ فلق جو ہے یہ الق اس کو بولتے ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں۔ اچھا مضمون اس کا کیا ہے؟ دراصل یہ سورت ایک دعا ہے، تو جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، یعنی کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے، اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ تو اللہ یہ ایک دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا ہے کہ تم دعا مانگو، پہلے سورہ فاتحہ پوری پڑھو کہ میں اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے میری رہنمائی کر، ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے جب اس سے دعا مانگی تو اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا قرآن شریف اس کے سامنے جواب جو ہے نا، دعا جو ہے مانگی ہے وہ ہم نے کوشچن کیا اللہ سے، ٹھیک ہے نا، دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے کوشچن کرتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں جس طرح ٹیچر سے کوشچن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے دعا کے ذریعے ہم اللہ سے کوشچن کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ کیا ہے، اللہ وہ کیا ہے، تو یہ دعا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے ہم ایک طرح کا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دینا، ہمیں یہ اس چیز کی رہنمائی کر، ٹھیک ہے، تو ایک طرح کا کوشچن ہے جو کہ ہم ٹیچر سے کر رہے ہیں۔ تو اب ٹیچر نے، ظاہر بات ہے ٹیچر جواب ضرور دیتا ہے، تو اللہ بھی ہمیں جواب جو اللہ نے دیا وہ پورا قرآن شریف ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ لو، یہ قرآن شریف ہے، اس کو پڑھو اور یہی اس کا جواب ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک الگ چیز ہے، قرآن شریف اس کے بعد پورا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ نے انسان نے اللہ سے ایکشن اور ریئیکشن ہوا، یعنی کہ اللہ سے پہلے دعا مانگی، بندے کی طرف سے دعا مانگی تو اللہ نے انسان نے کہا اللہ میری رہنمائی کر، دعا کے ذریعے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پورا رکھ دیا کہ یہ لو، یہ جواب دیا، پورا قرآن شریف اس کے سامنے رکھ دیا جواب کی صورت میں ایز اے ٹیچر کہ یہ لو، یہ پڑھو قرآن شریف اور یہ ہے اس کا جواب، تمہارے سوالوں کا، تمہاری دعاؤں کا یہ جواب ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے۔ تو ایکشن ہوا، ہم نے ایکشن کیا، بندوں نے ایکشن کیا، اور ریئیکشن کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ریئیکشن کیا ہوا؟ پورا قرآن شریف ہمارے سامنے آ گیا۔ تو قرآن شریف پڑھیں اور اس پہ سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ لاسٹ میں یہ ایک میں آپ کو بتا دوں، ایک عمل ہے کہ پتھر دل کو موم بنائیے چند سیکنڈز میں۔ حضرت حکیم صاحب نے درس میں فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے تالو کے ساتھ اپنے تالو کے ساتھ زبان لگا کر دل میں 3 دفعہ سورہ قریش یعنی لیلاف قریشن پڑھے تو اس بندے کا دل موم ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ عمل بہت دفعہ بہت سے اداروں اور محکموں میں کیا، اور بس بندے کا تصور کر کے 3 دفعہ سورہ قریش پڑھی، اور اس عمل کی برکت سے لوگوں کا دل موم ہو جاتا ہے اور میرے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ لوگوں کا دل موم کرنے کے لیے کسی محکمے میں کسی جگہ آپ کا کام نہ ہو رہا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کام ہو جائے، کسی بھی طرح کا کام، تو آپ لیلاف قریشن جو ہے سورہ قریش 3 بار پڑھیں اور اس شخص کا تصور کر کے اس کے اوپر پھونک دیں تو اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔